رمضان جو اللہ کا مہمان ہے، رمضان جو تمام مہینوں کا سردار ہے، رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے، وہ ماہ مقدس جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ ماہ مبارک جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسا مبارک مقدس بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پر اللہ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے گا۔ رمضان کے اس مبارک مہینے کا تعارف اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو گویا رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا آپس میں تعلق ہے، اسی لیے اللہ نے حکم دیا رمضان میں دن میں روزہ رکھو اور رات کو تراویح میں میرا قرآن پڑھو اور سنو۔ تو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں جو اس مہینے کے لمحات کو اور اس کے اوقات کو قیمتی بناتے ہیں، جو اس کے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو رات کو پھر تراویح پڑھتے ہیں اور تراویح میں اللہ تعالیٰ کا کلام اور قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ آپ حضرات بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اس بات کی کہ آپ نے تراویح میں قرآن کریم یہاں پڑھا اور آج اس قرآن کریم کا ختم ہوا۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے عزیز محترم حافظ مجیب الرحمان کو، جنہوں نے قرآن کریم آپ کو سنایا، پڑھا اور آج اس کا ختم ہوا، اور آپ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہو جنہوں نے تراویح میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سنا، اس لیے کہ یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے، اس کے پڑھنے پر بھی اجر اور نیکیاں، اس کے سننے پر بھی اجر اور نیکیاں۔ اور پڑھنا اور سننا تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، یہ تو ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی مبارک کتاب ہے کہ اس کو تو ہاتھ لگانا بھی عبادت، صرف ہاتھ لگانے پر بھی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ یہ تو ایسی کتاب ہے، ہاتھ لگانا بھی بڑی اعلیٰ بات ہے، اس کو صرف دیکھنا، آنکھوں سے اس کا دیدار اور اس کی زیارت کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو چھونا بھی عبادت، اس کو پڑھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا سنانا بھی عبادت، اس کی تفسیر کرنا بھی عبادت، تشریح کرنا بھی عبادت۔ یہ ایسی عظیم اور مقدس کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا تھا اس رمضان کے اندر۔ تو یہ دونوں چیزیں، روزہ اور قرآن، اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے فرمایا، روزہ اور یہ تراویح میں پڑھا جانے والا قرآن، یہ دونوں چیزیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، تھوڑی سی بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ روزے کے ذریعے انسان کو اللہ کا بڑا قرب ملتا ہے، اور روزے کے ذریعے انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ تو میرے لیے، روزہ تو اس نے میرے لیے رکھا۔ یا اللہ نماز بھی تیرے لیے پڑھتے ہیں، قرآن بھی تیرے لیے پڑھتے ہیں، ذکر بھی تیرے لیے کرتے ہیں، تو روزے کو خاص طور پہ کیوں کہا کہ میرے لیے؟ اس لیے کہ باقی جتنی نیکیاں اور اعمال ہیں ان میں دکھاوے کا امکان ہے، اس میں دکھاوے کا احتمال ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی دیکھ رہا ہے، دل میں آ سکتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں،
قرآن پڑھ رہا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں، نظر کسی کو نظر آ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے تو کسی کو نظر آ رہا ہے، تو اور حج پہ جا رہا ہے تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، تو اور نیکیوں میں تو دکھاوے کا احتمال ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے اس میں تو دکھاوے کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ ایک آدمی روزے سے بیٹھا ہے، دوسرے کو کوئی پتہ نہیں چلتا، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے نہیں رکھا ہوا دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ روزہ اس کے اور اللہ کے اور اس بندے کے درمیان ایک خفیہ تعلق ہے۔ یہ بند کمرے میں موجود ہوتا ہے، کھانا وہاں پڑا ہے، پانی وہاں موجود ہے، لیکن یہ کھاتا نہیں، یہ پیتا نہیں، حالانکہ اس کو کھانے سے کوئی روکتا نہیں، پینے سے کوئی روکتا نہیں، مگر کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں پی رہا؟ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی مجھے کھاتا ہوا بے شک نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے پیتا ہوا نہ دیکھے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے استحضار کی وجہ سے یہ کھانے سے پینے سے رکا رہتا ہے۔ تو یہ چونکہ روزہ رکھنا اللہ کے لیے ایک خفیہ تعلق اللہ سے ہے، تو اس لیے اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے۔ جب اس نے روزہ رکھا میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، پھر اس کا بدلہ بھی فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا، اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے اسے دوں۔ نماز کا بدلہ فرشتوں سے، ذکر تلاوت کا بدلہ فرشتوں سے، حج زکوٰۃ کا بدلہ فرشتوں سے، لیکن روزے کا بدلہ میں رب خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور روزہ رکھ کر انسان اللہ کے کتنا قریب ہو جاتا ہے، کتنا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ یہ روزے دار جب بھوکا پیاسا آدھا دن گزر گیا، شام کا وقت آ گیا، پیٹ خالی معدہ خالی، اور اس کی وجہ سے اب اس کے منہ میں بدبو آنے لگی،